الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، متعدد مرتبہ آپ حضرات کو بھی غزوہ بدر کے واقعات کو سننے کا اتفاق ہوا، اور کئی مرتبہ اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی کہ ان واقعات اور غزوہ بدر کے احوال کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے اور مختلف مقامات پہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی رہی۔
ایک بات بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم دین کی اہم ترین باتوں کو ایک قصہ اور کہانی کے طور پہ سنتے ہیں، سن کے اسے انجوائے کرتے ہیں، وقتی تاثرات اور وقتی لذت سماعت حاصل کرتے ہیں، اور اسی پہ اکتفا کر کے اسی پہ گزارا کرتے ہوئے اپنا سارا وقت گزار لیتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جن لوگوں نے جان پر کھیل کے ایک تاریخ رقم کی ہے، انہوں نے کہانیوں کی کتاب میں ایک کہانی کا اضافہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کیا۔ کبھی ایک بار بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن لٹا کر اسلام کی عظمتوں کی آبیاری کی ہے، انہوں نے محض قصوں کے اندر ایک قصے کا اضافہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ بعد والے جب ان کو کسی قصے یا کہانی کی ضرورت پڑے تو ان کو ایک یہ والی کہانی بھی دستیاب ہو جائے، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر ایک راستہ متعین کیا کہ جسے دیکھ کر ہم کامیابی کی راہوں کا تعین کر سکیں، ہم ان کے طرز عمل سے کچھ سیکھ سکیں، ہم ان کے انداز سے اپنی زندگی میں کوئی رنگ بھر سکیں، لیکن ہم نے اسے یکسر فراموش کیا اور محض سننے سنانے کی حد تک دین کے ساتھ ایک تعلق رکھا۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں میری خواہش ہے کہ بجائے واقعات کی تفصیلات کو بیان کرنے کی، بجائے سماعت کو لذت دینے والی باتیں سنانے کے، اب حضرات کے سامنے غزوہ بدر کے اسباق کو رکھا جائے کہ وہ اتنا بڑا جو معرکہ جسے سیرت نگاروں نے غزوہ بدر کا نام دیا، جسے اپنوں اور بیگانوں نے اسلام اور کفر کے درمیان پہلی معرکۃ الآراء اور فیصلہ کن جنگ کا نام دیا، اور اللہ کے قرآن نے جسے یوم الفرقان کہا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن، بالکل نکھر کے سب کچھ سامنے آ جانے کا دن، حق کے واضح ہو کر بالکل آشکارا ہونے کا دن، وہ یوم بدر، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، ہمارے لیے نصیحتوں کا کیا سامان ہے اس بدر کے دن میں۔ توجہ کیجیے، بڑے اختصار سے عرض کروں گا اور بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید۔ سب سے پہلے نمبر پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ بڑا عجیب اور بڑا اہم ہے۔ بعض جو سیرت طیبہ کے اوپر تنقید کرنے والے غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس کو بہت اہم انداز سے ہائی لائٹ کر کے تنقید کرنے کی کوشش کی کہ جسے تم غزوہ کہتے ہو، جسے تم ایک بہت بڑی اسلام کی جنگ کہتے ہو، وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنے گئے تھے، اور پھر جناب وہ لوٹ کا مال جب ان کے ہاتھ نہیں لگا تو مشتعل ہو گئے اور انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ کوئی بھی شخص اس کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہوا کیا تھا؟ یہ بات درست ہے کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر آ رہا تھا تجارت کے مال کا، اور مسلمانوں کی ایک ٹولی اس کا راستہ روکنے کے لیے گئی، اور وہ کس لیے؟ آپ نہیں، آپ جدید دور میں رہتے ہیں، ہر ملک کی اپنی سرحدات ہیں، اپنے علاقے کے اپنے رولز ہیں۔ کسی بھی ملک سے اگر آپ نے گزرنا ہے، کسی بھی علاقے سے اگر آپ نے جانا ہے، اگر تو آپ ان سے تعلقات بہتر کرتے ہیں، پاسپورٹ لیتے ہیں، اجازت لے کے گزرتے ہیں،
تو آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ علاقہ آپ کو سیکورٹی بھی دے گا، وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے گا، اور اگر آپ چوری چھپے وہاں سے گزریں گے، وہاں سے گزر کے خواہ وہ تجارت کرنا چاہیں، خواہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، تو دنیا کی جدید زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سمگلنگ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سمگلنگ۔ اسے کوئی ملک جائز قرار دیتا ہے؟ کوئی اسے درست قرار دیتا ہے؟ اپنے دشمنوں کو کون راستہ دیتا ہے؟ اگر کسی نے گزرنا بھی ہے تو وہ پہلے بات کرے۔ مثال کے طور پہ پاکستان سے امریکہ نے بھی گزرنا ہو، پاکستان کی زمین سے چین نے بھی گزرنا ہو، بے شک وہ دنیا کی بڑی بڑی پاورز ہیں، لیکن ایک قانون اور ایک رول ہے کہ اگر کسی بھی ملک سے گزرنا ہے، اس ملک سے پوچھا جاتا ہے، اس سے اجازت دی جاتی، اس سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں۔ ہاں اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، اگر کسی ملک کا بارڈر کمزور ہے یا ان کی سیکورٹی نارمل ہے یا وہ خود نرمی کرتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں تو معاملہ اور ہے، تو ٹھیک ہے، جب تک وہ نرمی کرتے ہیں آپ فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن جس دن سختی کی اس دن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پکڑا کیوں، بھی آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، آپ نے پہلے سے سیکورٹی کلیئرنس نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا، آپ ہماری زمین استعمال کر رہے ہیں، ہمارا راستہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو کس نے یہ اجازت دی؟ یہ ہے بنیادی بات، سمجھیے ادھر۔ تو مسلمانوں کی مدینہ طیبہ کی ریاست میں ایک باقاعدہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ ایک سیٹ اپ قائم ہو رہا تھا، اور یہ اپنی مرضی سے اس علاقوں سے گزر کے جاتے تھے کہ یہ ہمیں قریب پڑتا ہے، ادھر سے ہم شام چلے جائیں، ادھر سے ہم فلاں چلے جائیں، ادھر سے ہم ادھر چلے جائیں، جدھر بھی جاتے تھے۔ اب وہ جو قافلہ لے کے آ رہا تھا مالے، اسے روکنے کے لیے جب وہ چند صحابہ کرام کی ٹولی گئی تو ابو سفیان کو قبل از وقت پتا چل گیا، اس کے مخبروں نے یا جاسوسوں نے بتا دیا کہ بھی حالات ایسے ہو رہے، تو اس نے پیغام بھیجا مکہ مکرم کہ بھئی حالات ایسے ہو رہے ہیں اور مجھے لوٹ کا خدشہ ہے، تو میری مدد کو پہنچو۔ اب وہ مدد آنے میں وقت تو لگنا تھا، کیونکہ کتنے دن لگے پیغام پہنچنے میں، کتنے دن لگے واپس آنے میں۔ اب اس نے صبر تو نہ کیا، ابو سفیان نے کیا کیا کہ راستہ بدل کے کافی بل دے کے نا پرلی طرف سے ہوتا ہوا یہ تو نکل گیا، لیکن ادھر سے جو اس کی حمایت کے لیے آئے تھے نا، وہ ابو جہل کی قیادت میں ایک پورا لمبا چوڑا لشکر اکٹھا کر کے لے آئے، 1000 کے قریب لوگ اس میں، اور بڑی تیاری کے ساتھ کہ اچھا ان کی یہ جرت، جن کو ہم نے یہاں سے نکالا، جن کے پاس پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہیں، وہ ہمیں للکار رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ آور، ان کا یہ اور اب دماغ میں جو فرعونیت ہوتی ہے، اب وہ جناب آ گئے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ مکہ مکرمہ سے باقاعدہ ایک لمبا چوڑا لشکر آ رہا ہے۔ اب پہلی بات یہاں پہ سمجھنے کی، غور سے سمجھیے کہ دشمن کی اقتصادی اور معاشی قوت کو کمزور کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، بات سمجھیے، کیونکہ یہ بات اگر آج بھی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے نا تو گھنٹے لگیں گے، دن نہیں گھنٹے، پوری دنیا کی سپر پاوریں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے چند گھنٹوں میں۔ اگر آج بھی مسلم حکمران غیرت کا مظاہرہ کریں، کون سی چیز ہے جو ان کے ذریعے سے ان تک نہیں پہنچتی؟ بڑے بڑے تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، معدنیات کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، دنیا جہان کی چیزیں، کتنی بڑی قیمتی گزرگاہیں ان کے پاس ہیں، کتنے بڑے جو ہے بڑے بڑے پورٹ اور بڑی بڑی بندرگاہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ تو اگر صرف تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں چلے گا، ہمارے ساتھ اگر دینی معاملات میں تم اس طرح سے کرو گے، ہمارے بھائیوں پہ ظلم کرو گے، فلسطین پہ ظلم کرو گے، یہ کرو گے، ہم تمہاری یہ چیز بند کر دیں گے، خبردار۔ چند گھنٹوں میں دشمن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن وہ غیرت آئے گی کہاں سے؟ وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ میں رہزن کی بجائے رہنما کی بات کرتا ہوں، میں رہزن کی بجائے رہنما کی بات کرتا ہوں، میرے گھر کی تباہی ہے نگہبانوں سے وابستہ۔ غیروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اقتصادی طور پر کتنی اہمیت ہے اس چیز کی، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی دوسری جلد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا۔ حضرت سمامہ ابن اسال قبیلہ بنو حنفیہ کے سردار تھے، ان کو پکڑ کے لے آئے اور لے جا کے باندھ دیا۔ وہ 3 دن حضور ان کو کہتے رہے کلمہ پڑھ لو، انہوں نے نہیں پڑھا، وہ چھوڑ دیا۔ پھر
اسی طرح ہی چھوڑ دیا حالت کفر میں. وہ آئے دوبارہ, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھ کے پڑھا؟ انہوں نے کہا وہ قید میں تھا نا, اگر اس حالت میں پڑھتا تو لوگ کہتے ڈرتے مارے پڑھا ہے, اس لیے تو میں نے جب آزاد ہو گیا تب پڑھا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کلمہ ڈر کے نہیں پڑھا جاتا, کلمہ ڈر کے نہیں پڑھا جاتا, شوق سے پڑھا جاتا. کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھا تو وہ سردار تھے کافی بڑے, قبیلہ بنو حنفیہ یمن کے قریب کا علاقہ تھا, یمامہ کے قریب, یمامہ کا. تو اس قبیلہ بنو حنفیہ کے سردار سمامہ ابن اسال نے حضور سے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ, میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, بیت اللہ طواف کے لیے جاؤں. اب ویسے تو تعلقات مکے والوں سے نہیں تھے اچھے, تو وہ مشکلات پیدا کرتے تھے, مسائل ہوتے تھے. تو حضرت سمامہ کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ لو. انہوں نے کہا میرا ایک قد کاٹ ہے, میرا علاقائی ایک کاروباری سسٹم ہے, میں ایک سردار ہوں, قبیلے کا لیڈر ہوں, تو کوئی اتنی بھی بات نہیں ہے, آپ مجھے اجازت دیں, میں انتظام کر لوں گا. انہوں نے فرمایا جا سکتے ہو تو پھر چلے جاؤ. وہ چلے گئے. اب جب وہ گئے نا وہاں پہ, اب وہ بیت اللہ شریف کے طواف کر رہے ہیں, تو کافر نا ان کو تانے دے رہے ہیں, دین بدل لیا نا, ماں باپ کا دین چھوڑ دیا نا, یہ کر دیا وہ کر دیا, اب اس کو تانے دے. سمامہ ابن اسال نے 2-4 بار ان کو سمجھایا کہ بھئی بات میں نے دین بدلا نہیں ہے, دین چھوڑا نہیں ہے, میں نے اصلی والا دین قبول کیا ہے, میں اصل مقام پہ پہنچا ہوں, میں نے آمنہ کے لال کے سچے دین کا کلمہ پڑھا ہے, ہم دیکھ لیں گے تجھے, تو آ تو گیا, اب دیکھیں گے جائے گا کیسے. اس طرح کی جس طرح ہوتی ہے شرارتیں بار بار کرے. سمامہ ابن اسال نے صرف ایک جملہ کہا, بخاری شریف میں آتا ہے, انہوں نے کہا سنو, بڑے تنگڑ رہے ہو, بڑے بدماشی کر رہے ہو, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو, میرے ساتھ زیادہ مشکل انداز سے پیش آنے کی کوشش کی نا, تو یمامہ سے آنے والے گندم کا ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا, یہ بات ذہن میں رکھنا. اور یہ میں بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہہ جا رہا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں تم تک یہ گندم کیسے پہنچتی ہے. یہ کہہ کے چلے گئے. اب وہ ایک بیوروکریٹ تھا, بڑا بزنس مین تھا, کاروباری آدمی تھا, اس نے جاتے ہی لگا دی پابندی, ان کا ایسی کی تیسی, ادھر بھیج دیں گے ادھر بھیج دیں گے, ان کو نہیں بھیجنی, جو مرضی ہو جائے, بند کر دو ان کی گندم. بند کر دی. اب وہ بند کرنے کی دیر تھی, باوجود حالات اتنے کشیدہ ہونے کے, آپس میں معاملات نہیں, گٹے گوڈے زمین پہ رگڑے پھر مکے والوں نے. پھر وہ آئے رسول اللہ کے پاس, انہوں نے وفد بھیجے, انہوں نے ترلے کیے, انہوں نے منتیں کی. پہلے سمامہ سے کہا, انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آقا تو وہ ہیں, ان سے بات کرو جا کے. حضور علیہ السلام کے پاس گئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے, آپ نے تحریری حکم نامہ بھیجا حضرت سمامہ ابن اسال کے نام کہ ان کی گندم بحال کر دو, رونے لگ گئے, قحط پڑ گیا, بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کے. تو رسول اللہ کا وہ تحریری آرڈر پڑھنے کے بعد حضرت سمامہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا, انہوں نے کہا کھول دو راستے. حضور نے کہہ دیا تو کھول دو بس. سب سے پہلی چیز جو سبق ہمیں ملتا وہ یہ کہ دشمن کی معاشی اور اقتصادی قوت کو پیش نظر رکھنا چاہیے, جس کو آج ہم اگنور کرتے ہیں. آج ہم یہاں بیٹھ کے بڑکے مارنے کو بڑے شیر ہیں, ہم انڈیا سے دشمنی ہے, طیارے انڈیا کے لیے تیار کر رہے ہیں, میزائل انڈیا کے لیے تیار کر رہے ہیں, فلاں. نہ کرنسی میں ہمارا ان سے کوئی جوڑ بنتا ہے, نہ ٹیکنالوجی میں ہمارا ان سے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے, نہ کسی چیز میں ہم ان سے آگے جا رہے ہیں. ہمارا ہر چیز جناب وہ آگے سے آگے اپنی اکانومی کو, اپنی معاشی قوت کو, اپنے پورے دنیا کے اندر اپنی پاسپورٹ کی ویلیو کو, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے چلے جا رہے, اور ہم یہاں صرف دشمنی کا راگ ضرور الاپتے ہیں, لیکن مقابلے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہماری تیاری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں جی تیارے ہمارے پاس ہیں جی, ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, یہ والا میزائل ہم نے بنا لیا, یہ والا بنا لیا, یہ تجربہ کر لیا, وہ تجربہ کر لیا. اللہ کے بندو, دشمن کی اقتصادی قوت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط اور اسٹرانگ کرنا, یہ رسول اللہ کی کیا ہے؟ سنت ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اگلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بدر سے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ جب دشمن وہاں پہ آ گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بھی چلنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ شادیانو کی سوادہ نال آئیو چلیے, نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں, یہ دوسرا سبق ہے بدر کا. ارادہ ہے کہ 10 سبق مختصر سے انداز میں آپ کو سنا دوں, ٹائم بہت تھوڑا ہے ویسے. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی, ہنگامی حالت میں جانا پڑا, لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاؤ بس, نہیں, بلکہ سکھایا کہ جب بھی کہیں ایسے حالات پیش آئے, کیسے بھی حالات پیش آئے, آپ کو کہیں جانا پڑ جائے, آپ ویسے کام بھی جا رہے ہیں, اپنا پیچھے کا سیٹ اپ مضبوط کر کے جاؤ, اپنی پلاننگ مضبوط کرو.
یہ نہیں کہ دوسرا بندہ کہ کوئی نہیں ملنگنے یہ تو سادے بندے نے جی، یہ انجی نے باجی نہیں، ایڈے بھی سادے نہیں. انتہائی سادگی کے باوجود، انتہائی قسم پرسی کے حالات کے باوجود، جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہاں جانا پڑے گا اور مقابلے کی صورت بھی بن سکتی ہے، حالات جنگ کے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے مصلی حوالے کیا. نماز کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے مسجد نبوی کا مصلی ان کے حوالے کیا کہ میں جا رہا ہوں، نمازیں ٹائم پہ ہونی چاہیے، اذانیں وقت پہ ہونی چاہیے، مسجد نبوی کی امامت آپ سنبھال لیجئے میرے آنے تک. حضور اپنے مصلی پہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کھڑا کر کے جا. اس کے بعد حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا قائم مقام امیر بنا کے جا رہا ہوں مدینہ منورہ کا، پیچھے کوئی بھی صورتحال پیش آئے، کوئی معاملہ ہو تو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ باقاعدہ امیر بنا ہے. اس کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو اب یہاں پہ ایک تیسرا سبق درمیان میں اچھی طرح سے غور سے سمجھیے. دو بندے آئے، ہم نے بھی جانا ہے. حضور نے فرمایا تم نے نہیں جانا. بندے بہتے نے کی گل تھا ڈکول. فرمایا نہیں، بندوں کی تو بہت ضرورت ہے، وہاں زیادہ لوگ آ رہے ہیں، سنا ہے وہ تو لشکر بڑا ہے، ہمیں تو ایک ایک بندہ چاہیے. ووٹاں دے دن تو ووٹاں بڑی قیمتی ہوں نے، اتنے تو جان قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے، مقابلے کی بات ہو رہی ہے. تو دو بندے آئے، صحابی ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد گرامی، دو بندے. انہوں نے آ کے کہا حضور ہم بھی ساتھ. فرمایا تم نہیں جاؤ گے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب تم نے اسلام قبول کیا آئے تو قریش کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا نا، انہوں نے کہا تھا جانے صرف اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ جب ہمارے خلاف جنگ ہوگی تو تم دونوں اس میں شریک نہیں ہوگے. تو تم نے وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا. فرمایا پھر نہیں جاؤ گے، وعدہ پورا کرنا ہے. یہ ہے میرے محبوب کا طریقہ. ہم سارے ہی مجاہد اسلام بنے پھرتے ہیں، ٹکے دی گل دا پتہ نہیں ہوندا سن. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو افایات سکھایا، مشکل سے مشکل حالات ہوں، اس سے زیادہ کیا مشکل ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حالات اتنے سخت ہیں، ایک ایک بندہ قیمتی ہے، اور حضور ان کو صرف عہد کی پابندی کی وجہ سے واپس بھیج رہے ہیں کہ نہیں، معاہدہ نہیں توڑنا، جو مرضی آپ دونوں واپس جاؤ، تم نہیں جنگ میں شریک ہو سکتے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے قریش کے ساتھ. اور پھر جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا سبق کی، وہ یہ کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تو پورے نظم و ضبط سے، پورے اہتمام سے، آگے جا کے بھی یہ نہیں کہ چل ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی لڑپو کر دو حملہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں. باقاعدہ ایک پرچم ہے نہیں. فرمایا عائشہ سے کہو دوپٹہ دے دے، تھوڑا ایک دوپٹہ دے دے. دوپٹے کا ٹکڑا کیا اور اس کو باندھ دیا اس کے اوپر، ایک ڈنڈے کے اوپر. اب باقاعدہ پرچم بردار متعین کیا کہ یہ فلاں اس کے ہاتھ میں پرچم دیا جائے. پھر باقاعدہ آگے والا دستہ کون سا ہوگا وہ متعین کیا، پیچھے کس نے رہنا ہے، ڈیوٹیاں تقسیم کی، کھانا کھلانا، یہ وہ معاملات، کس نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، پانی کا انتظام کیا، ایک ایک ڈیوٹی متعین کی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کسی عام سے بندے سے مقابلہ نہیں ہو رہا. اللہ کے حبیب کائنات کے زیرک، سمجھدار، انتہائی فہم و ذکا کے مالک، انتہائی سمجھ اور فہم اور دانش والے شخصیت کا مقابلہ ہو رہا ہے، تاکہ دنیا کو بھی پتا چلے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ عرب کے بدو اور گوار اکٹھے ہو کے تمہارے سامنے نہیں آگے، ایک منظم شکل میں اللہ رب العزت نے ان کو تمہارے سامنے بھیجا ہے. یہ تھا اسلام کے، اس میں 3 سبق میں نے عرض کیے. یہ دوسرے نمبر پہ یہ کہ نظم و ضبط سکھایا، اور تیسرا وعدے کو وفا کرنا سکھایا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو چیز سکھائی گئی وہ یہ کہ وفا اور جانثاری کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں وفا کس طرح کی ہوتی ہے؟ سوکھا ویلا ہوئے تھے میں قربان جانی ہے، اوکھا ویلا ہوئے تھے میں تو ہن پھر ملتان جانی ہے. حضرت جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حضرت جی قدم بڑھا کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اسی اتنے لگ پھرنے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کتنے ساتھ ہیں بھائی؟ یہ وفا کہلاتی ہے. ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وفا تو اسے کہتے ہیں جو مشکل وقت کے بھی ساتھی، جو آسانی کے بھی ساتھی. اگر وفات دیکھنی ہو یا وفات سیکھنی ہو تو محمد عربی کے جانثاروں اور پیغمبر کے صحابہ سے سیکھو، جنہوں نے مشکل ترین وقت
صرف لڑائی کی بات نہیں ہو رہی، سیدھا سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ اپنے سے 3-4 گنا بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا اپنے آپ کو مروانے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آمنہ کے لال کے لیے، میرے نبی کی محبت میں، میرے نبی سے پیار کی وجہ سے اتنا بڑا رسک لینے سے بھی ایک لمحے کا تصور نہیں کیا پیچھے ہٹنے کا۔ پیچھے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنے میں بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا آؤ چلو، تو انہوں نے کہا جی چلو۔ حتیٰ کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ انصار صحابی تھے، حضور نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے، آپ تو چونکہ میزبان ہو، مدینے والے ہو، چلو مہاجر تو میرے ساتھ آئے ہیں، ساتھ ہی رہیں گے، ساتھ ہی جیئیں گے، ساتھ ہی مریں گے، تم کہو کہ سانو کہڑے پنگے نو پا چھڑیا بھئی، اسی ایکڑا نو پناہ دیتی، ایکڑا نو گھر رکھیا، اتوں ساڑی جنگ کرا چھڑی، نواں رفڑ نو پات ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، آپ جنات سے کہیں گے تو ان سے لڑ جائیں گے، آپ سمندر میں کہیں گے تو اس میں کود جائیں گے، آپ ہمیں ایک بار آزما کے تو دیکھیں۔ بلکہ حدیث پاک میں جو الفاظ آتے ہیں بڑے کمال کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک بار ہمیں میدان میں لے جائیں، پھر آپ کے سارے شکوے دھل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا نا تھا کہ آؤ چلیں، تو انہوں نے کہا تھا انتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیسے آتی ہے، ہم آپ کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا سعد نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں، انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ اور آپ کا رب میدان میں لڑنے کے لیے آ جائے، آپ دائیں دیکھیں گے تو آپ کو ہم نظر آئیں گے، آپ بائیں دیکھیں گے تو آپ کو ہم نظر آئیں گے، آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو شمع نبوت کے یہ ستارے نظر آئیں گے، ہم بے وفائی نہیں کریں گے میرے آقا، آپ ہمیں ساتھ تو لے کے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تاریخی مظاہرہ میرے محبوب کے صحابہ نے بدر کے میدان میں کر کے دکھایا، تو وہاں سے ہمیں جانثاری کا سبق ملتا ہے، ہمیں وفا کا سبق ملتا ہے، دین کے لیے گھر بار لٹانے کا سبق ملتا ہے، دین کے لیے حق و صداقت کے مار کے لڑنے کا سبق ملتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں سوچنا قوت کتنی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، مٹھی بھر لوگ تھے، گنتی 313 تھی، لیکن اسباب بالکل خالی، 8 تلواروں سے جنگ ہوتی ہے، صرف 8 تلواریں، 80 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، یہ سامان جنگ ہے، یہ لڑنے جا رہے ہیں، یہ تو بچنے کا سامان بھی نہیں، لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک اونٹ پہ 3 بندے، لیکن اس کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وفا کی وہ داستان رقم کی ہے کہ وہاں پہنچ کر بیٹا مقابل ہے، کسی کے سامنے باپ سامنے ہے، کسی کے سامنے بھائی ہے، کسی کے سامنے ماموں ہے، کسی کے سامنے خون کے سکے رشتے۔ انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، تم نے سمجھا کیا ہے، سکا بھائی بھی مقابل ہو، سکا باپ بھی سامنے ہو، سکا رشتہ بھی سامنے ہو، سارے زمانے کو بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے محمد عربی سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے سبق بدر کا کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا رشتہ محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہے، سارے رشتوں سے بڑا رشتہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسی رشتے کو قربان کرتے ہیں عام رشتوں پہ، لوگوں کے سامنے اپنی ناک بچانے کے لیے، رسم و رواج بچانے کے لیے، تھوڑا سا اپنے کسی رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جس رشتے کا خون کرتے ہیں، جس ہستی کا دل دکھاتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جانثاری کا تاریخ ساز سبق دے کے بتایا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ۔ وہ میدان میں جا کے انہوں نے ایمان کی قوت سے جنگ لڑی ہے۔ تو یہ چوتھا سبق ذہن میں رکھو، وفا کا سبق، جانثاری کا سبق ہے، وفاداری کا سبق ہے، رشتوں میں کون سا رشتہ سب سے اوپر رکھنا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہ پہنچے، 5ویں نمبر پہ غور کیجئے ذرا، جب وہاں پہنچے میدان بدر میں، اب یہاں پہ 2 چیزیں دونوں طرف سے دیکھیے گا، کہنے والے کو بھی دیکھو، سننے اور ماننے والے کو بھی دیکھو، آپ کو سبق سمجھ آئے گا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، بدر کے میدان کا معائنہ کیا، جو جگہ مناسب محسوس ہوئی وہاں پہ فرمایا پڑاؤ ڈالو، یہاں پہ جگہ بناؤ اور سیٹ اپ کر لو بس۔ تو
حضرت حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کے پاس آئے اور اب مشورہ دینے کا سٹائل دیکھو، اللہ ادب سیکھنا ہو تو محمد کے غلاموں سے سیکھو، اللہ اکبر۔ حضور کے پاس آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا اور یہاں پہ لشکر کو ترتیب دے کے جنگ لڑنے کا فیصلہ اللہ کی وحی کی وجہ سے کیا ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا اپنے ارادے سے ایسا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے تو اس پہ کوئی وحی نازل نہیں کی کہ یہاں کھڑے ہو کے جنگ لڑنی ہے یہاں، یہ تو میں نے ویسے مناسب مجھے محسوس ہوا تو میں نے کہا یہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس علاقے کو تھوڑا سا جانتا ہوں، وہاں کر کے نا کچھ کنویں بھی ہیں، تھوڑی سی جگہ بھی ہے، ایسا بھی ہے ویسا بھی، یہ ہمارے لیے نا وہ جگہ مناسب رہے گی، تو اگر آپ پسند فرمائیں تو ویسے میری رائے ہے، آپ جیسے مناسب سمجھیں، بڑے تو آپ ہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب کی بات سنی تو حباب ابن المنذر کو فرمایا کیا مجھے دیکھا تو حضور نے فرمایا سارا سامان چک کے تھے لے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، انہاں دی گل دا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے یار نے، یہ میرے ساتھی نے یہ نہیں کہا تو نکا ہے، تو اجے چھوڑ ہے، تینوں کی پتا ہے میں اللہ دا نبی، میں رسول، تو میرے کیا بولنے؟ اللہ پیر صاحب پڑھا بولن نہیں دینے اپنے اگے کسی نو۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا، فرمایا ہاں صحیح کہہ رہا ہے، یہ تجربے کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے، حباب کی بات مانو۔ تو مشورہ ماننا، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے مشورہ لینا، اس کا مشورہ ماننا اور اس کے اپنی عزت کے خلاف نہ سمجھنا، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ یہ 5واں سبق ہے بدر کا، یاد رہے گا۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سکھائی۔ حضور وہاں سے نکل رہے تھے، یہ ایک بڑی اہم، میں آپ کو اہم پہلو ایک بتا رہا ہوں، بڑا ضروری اور بڑا خاص، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا یہ کہ ایک بہت بڑا پہلوان، ایک علاقے کا بڑا طاقتور آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں کیا جوش آیا، حضور کو دیکھ کر پیار آ گیا یا ویسے ہی کافروں پہ اس کو پرانا غصہ تھا، اللہ جانے کیا چکر تھا۔ وہ آیا اور اس نے راستے میں، حضور جا رہے تھے تو راستے میں ملا اور مل کے کہتا ہے کہ جی مینوں بھی نال لے کے جاؤ، مینوں پتہ چلیا وہ تہاڈے نال لڑن آ رہے نا، مینوں بھی لے جاؤ نال، لینا دی ایسی دیتا سی، میں تہاڈے نال رل کے لڑاں گا۔ حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ اس نے بتایا فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا اچھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہے مسئلے کی بات، کافروں کے ساتھ معاملات کرنا، کفار سے ضروری معاملات میں مدد لینا، آگے دوسری جنگوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وہاں گنجائش نکلتی بھی ہے، لیکن حکمت کیا تھی؟ ایک تھا اسے کہتے آیا چلیے ٹھیک ہے، سمجھے اگے بندے چاہیے نے ہے، وہ کل کو کہتا کہ اسی تہاڈا ساتھ دیتا سی تے ہن تسی آؤ، ساڈے بتاں دا عرس ہو رہا ہے، تسی آئے ہی نہیں، ساڈی واری ہے، تسی تشریف ہی نہیں لے آئے ہیں، اسی تہاڈے نال جنگ وچ چلے گئے، تسی ساڈے عرس چ بھی نہیں آئے، پھر کی کرو گے؟ تو حضور علیہ السلام نے حکمت کا مظاہرہ کیا۔ حضور نے فرمایا بات یہ بندے تو ہمیں چاہیے، لیکن انج نہیں چاہیے، فی الحال میں خالص لے کے جا رہا ہوں، میں خالص مال لے کے جا رہا ہوں، میں اس میں کوئی ملاوٹ کرنا نہیں چاہتا، تو اگر تو اسلام قبول کرتے ہو تو ویلکم، نہیں تو پھر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، بہت مہربانی، آپ اپنے گھر رہیں، ہمارے ساتھ جو ہوگی دیکھی جائے گی، آپ ہمارے ساتھ جانے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ اس نے جب حضور کا یہ اخلاق، یہ انداز، یہ اسلوب دعوت دیکھا، انہوں نے کہا جی مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ کے، انہوں نے کہا پھر پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ کے حضور کا ساتھی بنا۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ کفار سے مدد لینے کا طریقہ کیا ہے، کہ ویسے بھی آپ کسی نہ کسی درجے میں ایکسپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، کسی معاملے میں ہیں، تو ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو قریب کیا جائے، ان کو اللہ کے نبی کے دین کا تعارف کرایا جائے، دین کے ساتھ متاثر کر کے ان کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا کام یہ کرنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر بڑی اہم ترین سبق ہے بدر کا، جو کہتے ہیں نا دعاواں نال کچھ نہیں ہوندا، حضور نے بتایا کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا دعاواں نال کچھ نہیں ہوندا، ٹھیک ہے، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خالی دعاؤں کے بارے میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، مجھے وہ یاد نہیں ہوا، میں نے کوشش کی تھی یاد کرنے کی، وہ آپ کو سناتا، لیکن اس کا مفہوم سناتا ہوں آپ کو۔ آج ہی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اور بڑا کمال کا کسی نے لکھا، انہوں نے کہا دعاؤں پہ اکتفا کرتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے، تو جب مر جاؤں نا تو مرنے کے بعد میرے ہاتھ پیچھے باندھ دینا
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہیں سوائے دعاواں تو اور کچھ نہیں کیتا. مرنے کے بعد میرے ہاتھ پیچھے باندھ دینا. ہم سارے مسلمانوں کا حال یہی ہے, مرنے کے بعد ہمارے ہاتھ پیچھے باندھ دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیتا ککھ نہیں انہوں نے. اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے یہ کچھ نہ کر سکے, یہ صرف دعائیں کرتے تھے بس. اس کے علاوہ صرف دعائیں نہیں. اگر خالی دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو حضور مدینے میں بیٹھ کے ہی دعائیں کرتے اور سب کچھ ہو جاتا. لیکن کیا ہوا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کے موت کے منہ میں, میدان جنگ میں, کفر کے مقابلے میں, تلواروں کے سائے میں, وہاں پہنچ کے پھر کی دعا, یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اصل کام جو ہے وہ اللہ ہی کرتے. اسباب کی دنیا میں جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا, جتنی طاقت, ہمت, جرأت, کوشش جو ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا, لیکن اصل کام تو اب اللہ نہیں کرنا ہے. پھر عریش کے خیمے میں اللہ کے حبیب اللہ کے سامنے جھکے, حضور کی آنکھوں سے آنسو برسے, میرے محبوب تڑپے, تڑپ کے اتنا روئے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سجدے میں حضور سے لپٹ گئے کہ آقا بس کیجئے نا, بس کیجئے نا آقا, بس کیجئے. اور ساتھ جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ آقا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو آتا ہوا دیکھ لیا, سجدے سے سر اٹھائیے, میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی ہے. اللہ کے فرشتے میدان میں اتر آئے ہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر, سورۃ القمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مفسرین فرماتے 7 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دی تھی کہ میں لشکروں کو تمہارے مقابلے میں بھاگنے پہ مجبور کر دوں گا, تو بدر کے میدان میں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہوئی خبر کو سچ کر کے دکھا. تو حضور علیہ السلام سجدوں میں رو رہے, اللہ سے مانگ رہے کہ یا اللہ میں اپنی کل کمائی لے کے آ گیا, سارا سرمایہ لے کے آ گیا, ساری محنت لے کے آ گیا, جو کچھ تھا لے کے آ گیا, میں نے کچھ بچا کے نہیں رکھا. یا اللہ ان کو میں تیرے دربار میں لے آیا ہوں, اب ان کے ہوتے ہوئے یا اللہ لاج رکھ لے, تیری مہربانی. اور جو جملہ کہا نا وہ بڑا تاریخ ساز جملہ ہے, مقام صحابہ کا ترجمان جملہ ہے, اصحاب پیغمبر کے ماتھے کا جھومر جملہ ہے, جو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے آنسوؤں کی زبان سے میرے رب نے, میرے محبوب نے اپنے رب کے سامنے کیا کہا, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا, کہ یا اللہ یہ جن کو میں لے کے آیا ہوں نا, یہ چھوٹی سی ٹولی ہے, یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے, یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, یا اللہ اگر آج تو نے ان کو باقی نہ رکھا, یہ قربان ہو جائیں گے, ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, یہ جنتی ٹھہریں, یہ قربان ہو کے قبول ہو جائیں گے, اعلیٰ بن جائیں گے. لیکن یا اللہ ایک بات میں تجھے بڑے مان سے بتانے لگا ہوں کہ یہ میری وہ کمائی ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام قیامت تک کوئی نہیں لے گا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا, پھر اس زمین پہ تجھے کبھی سجدہ نہیں ہوگا, اس کائنات میں تیرا دین باقی نہیں رہے گا, یہاں کوئی تیرا نام لیوا نہیں بچے گا. اگر آج یہ نہ رہے تو پھر نام تیرا کوئی نہیں لے گا آج کے بعد. یہ میرے نبی کا مان تھا, صحابہ پہ اعتماد تھا, محبت کا انداز تھا, اور میرے رب نے پھر اس کی لاج رکھی. میرے محبوب نے کہا یہ رہیں گے تو دین رہے گا, یہ رہیں گے تو زمین پہ رب کی عبادت ہوگی. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج جو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں, جو ایک چھوٹی سی تنظیم بنا کے کھڑا وہ بھی سمجھتا ہے میں اصل ستون ہوں, میرے کندھوں پہ دین باقی ہے. جو بیچارہ تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے دین میں بچا رہا ہوں, جو بڑی ساری پگڑی باندھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے دین کو میں بچا رہا ہوں, جو تھوڑے سے 2-4 کنٹوٹے ساتھ لے کے میدان میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں نعرے لگا رہا ہوں دین میں بچا رہا ہوں, اور جو جناب ادھر ادھر سے 2-4 ٹولیاں کٹھی کر کے جناب ایک 7 رنگ کا جھنڈا بنا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے دین میں بچا رہا ہوں. اور میں کہوں بابو غلط فہمیوں سے نکلو, اپنے دماغ کی اس خوش فہمی کا علاج کراؤ. دین تیرے سے نہیں بچتا, دین میرے سے نہیں بچتا. دین جن کے ذریعے سے بچتا ہے نا وہ نرم بستروں پہ نہیں ہوتے, پہاڑوں کی چٹانوں پہ ہوتے. اور تیری میری طرح غفلت کی نیند سوئے نہیں ہوتے, وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے یاروں کو میدان میں کھڑا کر کے کہا ہے یا اللہ یہ رہیں گے
تو دین رہے گا۔ یا اللہ کون رہیں گے؟ فرمایا جو سب کچھ چھوڑ کے جان تلی پہ رکھ کے میدان میں آ گئے نا، وہ رہیں گے تو دین رہے گا۔ قیامت تک دین انہی کے مرہون منت ہے جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کر میدان میں کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنی اپنی خدمات ہیں، ہم اپنے طور پہ ٹھیکیدار تو بنے ہوتے ہیں کہ جی بالکل بالکل جی ہم بڑا کام کریں، اللہ سب سے دین کا کام لے، لیکن دین کی حفاظت اور دین کی بقا کی بنیاد جہاد ہے، مجاہدین اسلام ہیں، حق کے لیے قربان ہونے والے ہیں۔ آپ کو کتنے ہی کڑوے کیوں نہ لگیں، آپ کو کتنے ہی برے کیوں نہ لگیں، دنیا کو کتنے بڑے دہشت گرد کیوں نہ لگیں، اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ بدر والے ساری دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھے، اللہ نے ان پہ سلام بھیجے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب بدر والوں کو کہو کہ فغفر، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ ان کو معاف کر دے۔ حضور نے دعا بھی مانگی تو ان کو فرمایا قد غفرت لکم، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا ففعل ما شئت، انہوں کو جو موج کرو آج تو بعد جو مرضی کرو، لیکن انہوں نے جو مرضی کیا نہیں، مرتے دم تک حضور کی غلامی کا دم بھرتے رہے۔ لیکن اللہ نے انہیں چھٹی دے دی، بدر کے بعد فرمایا ففعل ما شئت، آج کے بعد جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہارا یہ ایک بار بدر میں آنا ہی کافی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ کسی صحابی کا کسی دوسرے صحابی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، وہ بدر والے صحابی تھے جن کے ساتھ جھگڑا ہوا، تو حضور کے پاس تنازع پہنچا تو اب تھوڑا معاملہ انہی کا زیادہ بنتا تھا، جو جھگڑا کرنے والے دوسرے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا جی میرا حق بنتا ہے، میرا یہ ہے، میرا فلاں ہے، وہ اونچی بول رہے تھے اور ذرا سختی سے اپنا حق لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو سینے پر یوں ہاتھ مار کے فرمایا اے شہید بدرن، یہ بندہ بدر پہ آیا تھا، عام آدمی نہیں ہے، یہ بدر پہ آیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ بدر والا صحابی ہے، تھوڑا دھیان کر یار، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، درگزر کر جا، یہ عام سا بندہ نہیں ہے، یہ بدری صحابی۔ بدر والوں کا اتنا لحاظ حضور نے کیا، اتنی عزت، اتنا مقام۔ اسی لیے علماء نے جب طبقات کی تقسیم فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کے طبقات میں جو اعلیٰ درجات ہیں، جو عظمت والے درجات ہیں، جو مقام والے درجات ہیں، بلندی کے درجات، ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ خلفائے راشدین کا۔ کس کا؟ دوسرے نمبر پہ عشرہ مبشرہ صحابہ، جو 10 صحابہ جن کو نام لے کر حضور نے جنتی کہا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بالاتفاق پوری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کا بدر والے صحابہ، بدر والے صحابہ، بدریوں کا مقام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بڑے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد توجہ کیجئے، 7ویں نمبر پر ہمیں جو سبق ملتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس جانثاری سے اور اس قربانی سے، وہ کیا ہے کہ جب فتح ہو گئی، جنگ جیت گئے، جنگ جیت گئے۔ اللہ اکبر۔ جیتے کیسے؟ سبق ذرا غور سے سنیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ حضور نے دعا مانگی، پاسا پلٹ گیا، صحابہ جانثاری لے کے آئے، پاسا پلٹ گیا، ایمان کی قوت کے سامنے اور حضور کی دعاؤں کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکی۔ آج ہم سوچتے ہیں نا کہ جی ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، بھلا یہ کیسے ہوگا، یہ دیکھو جی یہ پاگل ہیں فلسطین والے، دنیا کی اتنی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں، بھلا کوئی جوڑ بنتا ہے، بھلا یہ ہے وہ ہے، چند فقیروں مسکینوں کا۔ میں نے کہا تم ہوتے تو اس وقت بھی کوئی اس طرح کی باتیں کرتے۔ جوڑ کبھی بھی نہیں بنا کرتا، لیکن جب جوڑ نہ بھی بنے نا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا، سپر پاور ہے، جو وہ جب پانسا پلٹتا ہے تو پھر جو منظر دکھاتا ہے نا وہ ایسا عجیب ہے کہ عجیب رشک آتا ہے ان کی قربانیوں پہ، کہ جب اللہ کی مدد آئی تو پتہ کیا ہوا؟ حضور کی دعاؤں کا کمال دیکھا دنیا نے، کہ حضور فرمایا کرتے تھے جس وقت میدان بدر میں ابو جہل آیا نا تو بڑے طاقت کے نشے میں آیا تھا، پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کا بہترین بیٹسمین ہو اور پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو جائے، ہے دنیا کا بہترین بیٹسمین ہو
اور آئے اور اوپننگ میں پہلی ہی گیند پہ آؤٹ ہو جائے تو ٹیم کے پلے کچھ بچتا ہے؟ میرے رب نے دنیا کو دکھایا کہ ابو جہل جیسا اپنے درجے کا بدماش آدمی جب میدان میں آیا ہے تو پہلے بار میں ابتدا میں ہی جب اس کی گردن اتری ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون تھا جس کو پہلی بار میں ہی شکست فاش دے کر اللہ نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ اور تو اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب ایمان کامل ہو، جذبہ صادق ہو، حضور کی دعائیں ساتھ ہو، آدمی جرت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے میدان میں ہو، شیطان کا لشکر تو بہت دور کی بات ہے، شیطان خود میدان سے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً قرآن کہتے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ شیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ قرآن میں، شیطان کی بات نقل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان سے کہا کب؟ جب ایک دوسرے کے مقابل آ گئی نا فوجیں اور اس نے دیکھا کہ ادھر تو فرشتے بھی آئے ہوئے، ادھر تے اللہ کی مدد بھی آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہندا انی بریء منکم، وی میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں ہوئی، میرا تہاڈے نال، کن کو کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کو، اس کی پوری پارٹی کو، انی بریء منکم، میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں ہوئی آج تو بعد، آپ میں تانوں نہیں جاندا تسی مینوں نہیں جاندے۔ انہوں نے کہا لے کے تو تھی آئے سانو، پوری چابی دیتی رکھی ہے اتنے تک لے آگے ہوں کہ نہ انی بریء منکم، کیوں بھائی؟ کہندا انی ارا ما لا ترون، جڑا مینوں نظر آ رہا ہے نا تانوں نہیں آ رہا۔ یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ تمہیں نظر، جبریل خود پگڑی باندھ کے آئے ہوئے، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر ان کی پروگرام ہے کہندا انی اخاف اللہ، جڑا کسے کو نہیں ڈردا وہ شیطان کہہ رہے ہیں انی اخاف اللہ، مینوں تے اللہ کو ڈر لگدا بھائی۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، تانوں نہیں پتا کٹ کنج پیندی، مینوں پتا ہے، میں تے چلا۔ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ گمراہ کرنے والے انجینئروں کے پیچھے نہ لگا کرو، راستے میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، مروا چڈن گے تمہیں۔ سمجھ آئی ہو کہ سمجھانا پڑے گا؟ جو گمراہ کرنے والے ہوں ان شیطانوں کے پیچھے نہ لگا کرو، جو صحابہ سے اعتماد ختم کرنے والے ہوں ان بدبختوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، جو دین سے دور کرنے والے ہوں، جو قرآن و سنت کا نام لے کے گمراہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے جھانسے میں مت آیا کرو، مروائیں گے تمہیں، ذلیل کروائیں گے، درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ انی بریء منکم، یہ بات کہیں گے تو جان دے نہیں تسی کون ہے، جدا اج کل شاگردوں دے کہہ رہے ہیں کہ اسی استاد نوں نہیں جانتے، تو تھوڑے دنوں بعد استاد نے کہنا میں شاگرداں نوں نہیں جانتا، تو یہی حالات نے۔ تو جہاں پر اس طرح کے گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ 8واں سبق، توجہ کیجیے، 8واں سبق اس میں جو بڑا اہم ہے، فتح ہو گئی، جیت گئے، جیتنے کے بعد کیا کیا؟ پھر بھنگڑے ڈالے، جیت کے کیا کیا؟ آتش بازی کی، جیت کے کیا کیا؟ پھر ناچ گانا کیا، شرابیں پی، شور مچایا؟ نہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیت گئے نا، جنگ جیت گئے، فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، ارے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تیرا شکر ہے، تو نے اپنے بندے کی مدد فرما، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب، اس نے بڑے لشکروں کو بھگا دیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرما کے فتح اور کامرانی سے نوازا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فتح کا جشن دعاؤں سے منایا، فتح کا جشن شکر سے منایا، فتح کا جشن عاجزی سے منایا، فتح کا جشن انکساری سے منایا۔ جب حضور واپس مدینے میں داخل ہوئے نا تو مدینے والوں کو چہروں کی مسرت سے تو پتا چلا
کہ جیت کے آئے ہیں، لیکن گردنوں کا جھکنا بتا رہا تھا کہ یہ جیت کر بھی اپنے اللہ کے سامنے جھکنے سے باز نہیں آتا۔ تو اس لیے پتا چلا کہ آکڑ، تکبر اور جیت میں آپے سے باہر ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ غزوہ بدر کا 8واں سبق اور 9واں سبق۔ قیدی پکڑے، غزوہ بدر میں ان کے لوگ قیدی بھی ہوئے نا کافروں کے، تو پکڑ کے جب لے گئے نا، لے جا کے ان کو باندھ دیا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھے، تو اچانک سے قیدیوں کی کراہت کی آواز آئی، کراہنے کی۔ تو حضور اٹھے، فرمائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ذرا کس کے باندھے ہوئے نا، تو اس لیے حضور نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ میں محمد قیدیوں پہ ستم برداشت نہیں کر، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اتنا حسن سلوک کیا کہ جن کے پاس فدیہ تھا ان سے فدیہ لیا، جن کے پاس فدیہ نہیں تھا یہ نہیں کہا کہ تاڑے کول تو پیسے نہیں تھا، ہم تو یا قتل کرنا ہے یا غلام بنانا۔ حضور نے فرمایا لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہارا فدیہ ہو گیا، چلو تم جاؤ۔ ان کی ٹیوشن سے ہی ان کو معاف کر دیا۔ تو پتا چلا کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، لکھنے پڑھنے کی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے تعلیم کو فدیہ بنا کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا کہ چلو تم اپنے اگر پیسے نہیں دے سکتے رہائی کے لیے تو تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تعلیم دو، اور اس کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور آخری سبق بھی غور سے سننا، ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ، سب سے قیمتی ترین بات، غزوہ بدر میں دنیا نے دیکھا کہ قیادت کنٹینر میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، قیادت اے سی والے کمرے میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، قیادت اپنے صدارت یا منسٹری کے روم میں بیٹھ کے قیادت نہیں کر رہی تھی، قیادت میدان میں آگے کھڑی تھی۔ دنیا نے دیکھا ہے قیادت کیسے کرتے ہیں۔ تو میں آج اپنوں اور بیگانوں سے سب سے کہوں گا، متا سمجھو کسی سیاسی لیڈر کی بات ہو رہی ہے، سیاسیوں کی بھی، مذہبیوں کی، میں سب کی بات کرتا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں۔ آج میں کتنے سارے، میں نے آپ کو ایک دفعہ تفصیل سے بتایا تھا، میں کئی مذہبی لیڈروں کو جانتا ہوں جو قوم کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جان قربان کرنے سے جنت ملتی ہے، اور اپنے بچے امریکہ بھیجنا سعادت سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، خود جناب کچھ سے کچھ کرتے ہیں، اولادیں ان کی کچھ اور کرتی ہیں۔ اگر تم اپنے کام پہ اتنے مطمئن ہو تو اس راستے پہ جس پہ تم لوگوں کو لگا رہے ہو اپنی اولاد کو کیوں نہیں لگاتے؟ تمہاری اولادیں کچھ کرتی ہیں اور تم کچھ کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم قوم کو ورغلاتے ضرور ہو، قوم کو آرے لگاتے ہو، خود مطمئن نہیں ہو جس راستے پہ چلتے ہو۔ جو مطمئن ہوتے ہیں وہ قائد بھی میدان میں، سپاہی بھی میدان میں، لیڈر بھی میدان میں، کارکن بھی میدان میں، رسول اللہ کے صحابہ بھی میدان میں، خود جناب رسول اللہ بھی میدان میں۔ تو بدر میں پتا چلا کہ وہی لوگ مخلص ہوتے ہیں جن کی قیادت میدان میں ہوتی ہے، اس کی اولادیں ساتھ ہوتی ہیں، اس کے رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ قیادت جو ہے وہ میدان عمل میں پہنچ کر اپنی قربانی پہلے پیش کرتی ہے، اس قیادت کے لیے جان قربان ہوتی ہے، وہ حق و صداقت کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی اگر آپ حق کو پہچاننا چاہیں تو یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ دیکھ لے کہ کوئی بندہ بمائے اہل و عیال اگر کسی دین کے کام میں کھپا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، باپ بھی اسی شعبے میں، بیٹا بھی اسی شعبے میں، بھائی بھی اسی شعبے میں، داماد اور بہنوئی بھی اسی شعبے میں، تو سمجھ لو کہ اس کو دین کے ساتھ واقعی محبت ہے، یہ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا ساتھ دو، اس کا حصہ بنو۔ اور اگر محسوس کرو کہ حضرت صاحب تو یہاں آرے لگائے ہوئے ہیں، باقی قوم کہیں اور سپلائی ہو رہی ہے، تو پھر ایسے بندوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو، ان کو مخلص نہیں کہا جائے گا۔ قیادت کا حل نہیں ہے، قیادت کا حل وہی ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں کے ساتھ کہاں ہوتا ہے؟ میدان میں ہوتا ہے۔ اور حضور کہاں نظر آئے ہیں بھائی؟ میدان میں نظر آئے۔ تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ہم بھی کر رہے ہیں نا فضائے بدر پیدا، رشوت لے کے، فضائے بدر پیدا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا حق کھا کے، فضائے بدر پیدا کرتے ہیں سو سو کے، فضائے بدر پیدا کر رہے ہیں اللہ ڈر ڈر کے، فضائے بدر پیدا ہو رہی ہے۔ وہ فضائے بدر پیدا کر، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا اللہ پہ توکل، صحابہ جیسی جانساری، صحابہ جیسی جرت، صحابہ جیسا اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ ہونا، اللہ پہ اعتماد اور محبت، یہ اپنے دل میں پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر ایک بار، پھر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔